جہاں آج خیبر پختونخوا ہے، اسے انگریزوں کی حکومت میں سرحد NWFP کہتے تھے۔ 1919 کی بات ہے کہ یہاں کے علاقے اتبان زئی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ جلسہ ایک انتشار کا شکار تھا، ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ ایک 29 سال کے قریب عمر کے نوجوان نے دہائی دینا شروع کی کہ جلسے کا پریزیڈنٹ کسی بزرگ کو بنا دینا چاہیے تاکہ کچھ سلیقہ تو نظر آئے۔ لوگوں نے کہا ایسی بات ہے تو تم خود پریزیڈنٹ بن جاؤ اور کر کے دکھا دو۔ یہ دراز قد نوجوان سٹیج پر چڑھ گیا اور اس نے جلسے کا پریزیڈنٹ بن کر جلسہ اچھے سے مینیج کر کے دکھا دیا۔ سرحد کے سادہ دل عوام بہت خوش ہوئے۔ وہ صدر کو بادشاہ کا ایک متبادل لفظ ہی ان دنوں تک سمجھتے تھے، سو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو پشتونوں کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اسی لفظ کو انہوں نے اپنے مقامی لہجے میں بادشاہ سے باچا کر دیا اور یوں دراز قد صدر جلسہ غفار خان باچا خان کہلانے لگا۔ ہم آپ کو باچا خان کی کہانی کا پہلا حصہ دکھائیں گے۔ مائیکیورس فیلوز باچا خان، جن کا اصل نام عبدالغفار خان تھا، انہوں نے سیکولرزم کا سبق بچپن ہی میں پڑھ لیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ باچا خان 1890 میں چارسدہ کے ایک پسماندہ گاؤں تبان زئی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت صوبہ سرحد کے موجودہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا۔ ان کے والد بہرام خان ایک زمیندار تھے۔ وہ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن علاقے کے علماء اس حق میں نہیں تھے۔ وہ انگریزوں اور انگریزی تعلیم دونوں سے اور ان سکولز سے نفرت کرتے تھے جہاں یہ پڑھائی جاتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ صرف قرآن پاک کی عربی تعلیم حاصل کر لینا ہی ہر شخص کے لیے کافی ہے۔ علماء نے اپنے مدارس بھی قائم کر رکھے تھے جہاں بچوں کو انگریزی تعلیم سے اور سکولز سے نفرت سکھائی جاتی تھی۔ مدارس کے طلباء بلند آواز سے اشعار کی شکل میں سکولز پر تنقید بھی کیا کرتے تھے، جیسے کہ ایک شعر کا اردو ترجمہ اگر ہم کریں تو یوں ہوگا کہ اسکولوں کے بچے پیسہ بنانے کے اوزار ہیں، اسی واسطے وہ جہنم میں جانے کے حقدار ہیں۔ علماء کی مخالفت کی وجہ سے ساتھیوں کسی بھی پشتون کے لیے انگریزی پڑھنا ان دنوں ناممکن ہو چکا تھا۔ معاشرہ انگریزی پڑھنے والے کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ ایسے ماحول میں جب باچا خان کے والد نے اپنے بیٹوں کو ایک مشنری اسکول میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، تب بھی علماء بہت ناراض ہوئے۔ تاہم بہرام خان کسی طرح انہیں یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ ان کے بیٹے انگریزی پڑھ کر مذہب سے دور نہیں ہوں گے۔ عبدالغفار خان اور ان کے بڑے بیٹے عبدالجبار خان دونوں مدارس میں قرآن کی تعلیم حاصل کر چکے تھے، بلکہ عبدالغفار خان نے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک حفظ بھی کر لیا تھا۔ اسی لیے علماء بھی قائل ہو گئے۔ پہلے بڑے بھائی عبدالجبار خان نے پشاور کے ایڈورڈ میموریل مشن ہائی اسکول جا کر تعلیم حاصل کی۔ اس تعلیم کے بعد وہ برطانیہ سے میڈیسن کی اعلیٰ ڈگری لے کر بھی آئے اور ڈاکٹر صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ باچا خان نے بھی بھائی کے نقش قدم پر اسی مشنری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے اپنے ایک ملازم برانی کاکا کے کہنے پر فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ بھی کیا۔ ان دنوں انگریزی کمان والی ہندوستانی فوج میں ایک دستہ تھا جسے گائیڈز کارپس کہتے تھے۔ اس میں ہندوستانیوں کو بھی انگریزوں کے ساتھ افسر بھرتی کیا جاتا تھا۔